اب آپ کو لیے چلتے ہیں، مولانا فضل الرحمان اس وقت بات کر رہے ہیں، جس میں عام آدمی عزت و آبرو کی زندگی گزار سکے۔ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی، ایک طرف آئین کی حکمرانی نہیں ہے، ایک جعلی حکمرانی کے تحت پاکستان زندگی گزار رہا ہے، دوسری طرف حکمرانوں کی نااہلی اور نالائقی کے نتیجے میں عام آدمی شدت کرب سے کراہ رہا ہے۔ معاشی مشکلات کا شکار ہے، غریب آدمی کا قوت خرید جواب دے چکا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں تمام سیاسی جماعتوں نے جس تحریک کے آغاز کا اعلان کیا ہے، آج گوجرانوالہ سے اس کا آغاز ہوگا۔ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد اس میں شریک ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز یہ ان حکمرانوں کے کشتی کو غرقاب کرنے کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن یہ محسوس ہونا چاہیے کہ پاکستان پاکستانیوں کا ہے۔ پاکستان مغربی آقاؤں کا نہیں ہے۔ پاکستان عالمی اسٹیبلشمنٹ کی حکمرانی کے لیے معرض وجود میں نہیں آیا تھا۔ دنیا میں سازشیں ہوتی ہیں، اپنی مرضی کی حکومت قوموں پر مسلط کی جاتی ہے، اپنے ایجنڈے کی تکمیل کرائی جاتی ہے، اور آج بھی اگر آپ نے دیکھا تو ان 2 سالوں میں اگر کوئی قانون سازی ہوئی ہے اور 11 سے 12 قوانین بنے ہیں تو وہ بھی FATF کے شرائط کے تحت بنے ہیں۔ پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہے اور اس کی جو ساورنٹی ہے اس کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ بل کے اوپر باقاعدہ اس کے اغراض و مقاصد لکھے جاتے ہیں، اس کا موضوع لکھا جاتا ہے، جس میں صراحت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ FATF کے شرائط پر قانون سازی ہو رہی ہے۔ اگر ہم نے پارلیمنٹ میں کسی باہر کے ادارے کے تحت صراحت کے ساتھ یہ لکھنا ہے تو پھر اس پارلیمنٹ کی بالادستی کی نفی خود پارلیمنٹ کر رہی ہے۔ تو ہماری دلیل مضبوط ہے، یہ پارلیمنٹ معتبر پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے سازشوں کے تحت اور ان کے دباؤ کے تحت لائی گئی پارلیمنٹ ہے، اور آج انہی کے ایجنڈے پر قانون سازی کر رہی ہے۔ اس طرح کے حکمرانی کا خاتمہ کرنے کے لیے ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہیں، اور انشاءاللہ سب متحد ہو کر آج گوجرانوالہ میں وہ قوم سے مخاطب ہوں۔ بہت شکریہ۔ اچھا مولانا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کی جو تحریک ہوتی ہے وہ کتنی جاندار ہوتی ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن اپوزیشن ابتدائی فیز سے آپ کے ساتھ ہوتی ہے، جب کوئی فیصلہ کوئی موڑ آتا ہے تو اپوزیشن پیچھے سے غائب ہو سکتی ہے۔ اب بھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید اگر پیپلز پارٹی نون لیگ کو کوئی ریلیف مل گیا تو وہ آپ کو تنہا چھوڑ کے غائب ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں اب یہ PDM کے آپ سربراہ ہیں،
آپ کی قیادت میں قافلہ لاہور سے روانہ ہو رہا ہے تو معین صاحب کو آپ کی قیادت میں جانا چاہیے تو وہ الگ جا رہی ہیں آپ کا نہیں، میرے خیال میں ہمیں راستے میں کسی ایک جگہ ملنا ہے اور سب نے گجرانہ میں اکٹھے ہی داخل ہونا ہے انشاءاللہ۔ اپوزیشن کا جو کردار ہے اپوزیشن جو ہے بہرحال دیر آئے درست آئے والی بات ہوتی ہے، جو وقت اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ آج اس وقت ساری اپوزیشن بہرحال کمیٹڈ ہے، اور یہ تاثر بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی سیاسی قوت خدا نہ کرے وہ کسی مفاہمت کے انتظار میں ہے یا اس سے کسی مفاہمت کا فائدہ اٹھانے کے لیے۔ سب کمیٹڈ ہیں اور بھرپور طور پر اس ملک میں عام آدمی کے ووٹ کو عوام تک دوبارہ ان کی امانت پہنچانے کے لیے متحد ہیں۔ کہ جس طرح خبر کیا جا رہا ہے کہ جی جلسہ کس کا بڑا ہوگا، اور اس بات میں شفیق فراز صاحب نے ایک شرط بھی لگا دی ہے بنی مدد سے کہ ہم جلسہ کا بھر کے دکھائیں گے، انہوں نے کہا ہم نہیں بھر سکتے۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر صرف آپ کو چیلنج کیا جاتا تو آپ کو جلسہ کا بالکل بھر دیتے، کیا دوسری جماعتوں سے زیادہ آپ کے لوگ ہوں گے؟ یہ تو خیر میں نہیں کہہ سکتا، سب نے اپنی شرکت کرنی ہے، کسی نے کتنی، تو میرے خیال میں ہمیں ان چیزوں میں پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ بہت ہی نچلی سطح کی محلے کے کارکنوں کے آپس کی باتیں ہیں، میرے خیال میں ہمارے اس لیول پر سوچنے بھی نہیں چاہیے اس طرح۔ آپ نے ہمیشہ آئین اور جمہوریت کی بالادستی کی بات کی ہے، جب عمران خان اور زید القاضی اسلام آباد کے تو آپ نے سب بھی کہا تھا کہ یہ باتیں جو ہیں وہ اسلام آباد ہے جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ بات ہونی چاہیے، سڑکوں پر نکل کے سڑکوں سے یہ معاملہ حل نہیں ہوتے۔ آج آپ ساری اپوزیشن مل کے جو ہے وہ سڑکوں پر آ کے کام کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اب آپ کا وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کو آپ سمجھتے نہیں ہیں، وہ تصویر ہے جو پارلیمنٹ ہے یہاں پہ سمجھتے ہیں؟ اس وقت ان کا دھرنا تھا ایک منتخب پارلیمنٹ کے خلاف، اب ہم ایک ناجائز پارلیمنٹ کو ہٹانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ ظاہر ہے کہ عوامی قوت پر اس کا دار و مدار ہے، اور جو صورتحال بن رہی ہے اس وقت پاکستان میں، اس سے اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ ان کو دسمبر نصیب نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ۔ بتائیے گا کہ کیا جو یہ آپ جلسے کر رہے ہیں تو رابطے جو ہیں وہ بھی جاری ہیں، کیونکہ خان صاحب کا کہنا ہے اب بھی وہ اس بات کو دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ یہ این آر او کے لیے اور کسی کو این آر او نہیں دوں گا، تو آپ یہ بتائیے کہ کیا وہ یہ اہمیت رکھتے ہیں کہ وہ کسی کو این آر او دے سکیں؟ کیونکہ آپ نہیں، میرے خیال میں اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب تو وہ ہم سے این آر او چاہ رہا ہے، ہم نہیں دے رہے ان کو۔ اسپیکر کی آپشن بھی ہے، زیر غور پہ استعفے بھی دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سے ایگری نہیں ہے۔ نہیں، میرے خیال میں ہم سب کا اس پہ اتفاق ہے، اور جو اعلامیہ ای پی سی کا جاری ہوا تھا اس میں جو استعفوں کا آپشن ہے وہ ایک متفقہ اعلامیہ کا حصہ ہے۔ میرے خیال میں حالات جب بدل جاتے ہیں تو پھر اس میں کمزور جہت جو وہ دب جاتا ہے۔ میرے خیال میں اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے وہ ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے اب سوچنے کی نہیں ہے، اب تو اوور آل پاکستان میں باقاعدہ عام انتخابات ہونے چاہیے، اور عوام کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں، اور ان ضابطوں کے تحت کریں کہ جس میں کوئی دھاندلی کا احتمال نہ ہو۔ پی ڈی ایم کی سربراہی کے حوالے سے بھی کچھ تحفظات تھے، پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ یہ روٹیٹ ہونی چاہیے سربراہی جو ہے، تو ایسا بھی کچھ ہوا اب تک؟ تو تحفظات میرے خیال میں جو پرماننٹ ہے آپ کے پاس؟ میرے خیال میں ابھی ہم اس پر کوئی بحث موجود نہیں ہے۔ جب پی ڈی ایم کے اندر کوئی ایسی بحث موجود نہ ہو تو پھر اس پر بحث کرنا میرے خیال میں توجہ ہٹ جائے گی۔ جب ایسی کوئی بحث ہے نہیں وہاں پر تو ہم عہدوں کے لیے پی ڈی ایم میں نہیں ہیں، ہم مقصد کے لیے پی ڈی ایم میں ہیں، عہدے کی کوئی اہمیت نہیں۔ جی، وہ پہلے والی انگلی تو نکلے نا، پھر اس کے بعد دوسری انگلی۔ راستے میں حکومت کی جانب سے رکاوٹیں لگا دی گئی ہیں، آپ کے قافلے بھی کا قافلہ بھی راستے گزرے گا، وہاں پہ رکاوٹیں لگا دی گئی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا قافلہ رکاوٹیں ہو گئی اب جائے گا کہ آپ وہ انتظار کریں گے کہ
ताकत अभी रुकावटों से हमारा सामना नहीं हुआ, लेकिन आप मुतमईन रहे इंशाल्लाह सामना होगा भी नहीं, हम जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अक्सर ये देखने में आया है कि अटैक्स होते हैं, जैसे अभी 2 अटैक्स कल पाक के ऊपर हुए, जवान हमारी शहीद हुई, और ये भी कहा जाता है कि गर्दी में खतरा है, तो उसके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि उनमें मिर्का वाजिद के हवाले से जो मौलाना को शहीद किया गया कराची को, तो कैसे ये हालात के हवाले से क्या आपकी नजर है कि जो मिर्का वाजिद की तरफ देखिए, जितना आप सियासी अमल को आगे बढ़ाएंगे, सियासी अमल को आप जितना ताकतवर बनाएंगे, उतने ही फिर कवारियत और ये चीज़ें जो है तहलील होती जाएंगी। तो अगर फिर कवारियत मुल्क में पैदा होती है तो उसी भी एक सियासी अमल ही उसको कंट्रोल कर सकता है और इस खरीद को पाट सकता है। पीडीएम की सदारत के हवाले से मैं अर्ज करना चाहता हूँ सब वालों को, सब दोस्तों को, मौलाना को मौलाना को जो पीडीएम की सदारत मिली है वो फरासत मिली है। मौलाना मुफ्ती रहमतुल्लाह अभी भी पीएलए की सरबराही नहीं है, तो ये सियासत ये एक और इशू पैदा करना और जिसे आपने अभी सवाल किया फिर कवारियत के हवाले से, मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रहे थे। उनसे जब ये पूछा गया कि इमरान